اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ سردار عبدالمطلب کے دور میں ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا جسے قرآن مجید نے بیان کر کے ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ یہ واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہے۔ بات کچھ یوں ہوئی کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ایک گرجا تعمیر کیا، اور اس کے تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عربی لوگ حج کرنے کی بجائے یہاں آیا کریں۔ عربوں نے جب یہ سنا تو ان کو اس بات پر بہت طیش آیا، تو ایک آدمی نے جا کر اس گرجا میں گندگی کر دی، اور جب ابرہہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوا، اور اس نے اس غصے میں آ کر قسم اٹھائی کہ نعوذ باللہ میں بیت اللہ کو گرا کر دم لوں گا۔ پھر اس نے حبشیوں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھی لے کر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب ابرہہ طائف کے راستے میں ایک مغمس مقام پر پہنچا تو اس نے اسود بن مقصود حبشی کو چند سوار دے کر مکہ کی طرف بھیجا۔ اس نے وہاں کے ایک علاقے میں قریشیوں اور دوسرے لوگوں میں لوٹ مار کی، حتیٰ کہ وہ عبدالمطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی لے گیا۔ ان دنوں عبدالمطلب ہی قریش کے بڑے سردار آدمی تھے۔ پہلے تو قریش نے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، مگر جلد ہی انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ چپ ہو گئے۔ ابرہہ نے حناطہ خمیری کو مکہ بھیجا کہ جا کر اس شہر کے سردار سے ملو اور اسے میری طرف سے پیغام دے دو کہ میں اس سے لڑنے نہیں آیا، میں تو صرف نعوذ باللہ بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم رکاوٹ نہ بنو تو مجھے خون ریزی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سردار جنگ نہ چاہتا ہو تو اسے میرے پاس لے آنا۔ جب حناطہ مکہ پہنچا تو اس نے پوچھا کہ شہر کا سردار کون ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ مکہ کے سردار عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ وہ ان کے پاس آیا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ عبدالمطلب کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ ہی ہم میں اتنی طاقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جسے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بچانا چاہا تو وہ خود ہی بچا لے گا، یہ اس کا گھر ہے اور حرم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نہ روکا تو ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اسے روک سکیں۔ حناطہ کہنے لگا، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں، اس نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب انتہائی خوبصورت، خوش شکل اور عظیم قد کاٹ کے مالک تھے۔ جب ابرہہ نے انہیں دیکھا تو ان کا نہایت احترام کیا اور مناسب نہ سمجھا کہ ان کو اپنے سے نیچے بٹھائے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ حبشی لوگ انہیں اس کے برابر تخت پر بیٹھا دیکھیں، اس لیے وہ خود تخت سے نیچے اتر آیا اور چٹائی پر بیٹھ گیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر اپنے ترجمان سے کہنے لگا، ان سے پوچھو کہ کیسے آئے ہیں۔ ترجمان نے یہ بات ان سے کہی تو وہ کہنے لگے، میرا یہ مقصد ہے کہ بادشاہ ابرہہ میرے 200 اونٹ واپس کر دے۔ ترجمان نے یہ بات بادشاہ سے کہہ دی۔ ابرہہ کہنے لگا، ان سے کہو کہ میں تو جب تمہیں دیکھا تو بہت عظیم آدمی سمجھ بیٹھا تھا، مگر تم نے تو بہت معمولی بات کی ہے۔ تم اپنے 200 اونٹوں کی بات کرتے ہو، مگر تمہیں اس گھر کی کوئی فکر نہیں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں نعوذ باللہ اس گھر کو گرانے آیا ہوں، کیا تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں؟ عبدالمطلب کہنے لگے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، وہ اسے مجھ سے نہیں بچا سکے گا جو اس گھر کا مالک ہے۔ عبدالمطلب نے فرمایا، تو جانے اور وہ مالک۔ ابرہہ نے عبدالمطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبدالمطلب قریش کے پاس واپس آ گئے
اور انہیں مکہ خالی کر دینے کا حکم دیا تاکہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ حاصل کر کے لشکر کے حملے سے بچ سکیں۔ پھر سردار عبد المطلب اٹھے، کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا۔ ان کے ساتھ کچھ اور قریشی بھی اللہ تعالیٰ سے ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف دعائیں کر رہے تھے۔ سردار عبد المطلب نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور کل ان کی صلیب اور سازش تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے۔ اگلے دن صبح ہی ابرہہ نے مکہ مکرمہ داخل ہونے کی تیاری کی، اپنا ہاتھی تیار کیا اور لشکر ترتیب دیا۔ اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود۔ جب لشکر نے ہاتھی کو مکہ کی طرف چلایا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے مارا اور بڑی کوشش کی کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب انہوں نے اسے یمن کی طرف چلایا تو وہ بھاگنے لگا۔ شام کی طرف چلاتے ہاتھی تب بھی بھاگتا، مشرق کی طرف چلاتے تو تب بھی بھاگتا، لیکن جب مکہ کی طرف چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے کچھ پرندے بھیجے۔ ہر پرندے کے منہ اور پنجوں میں 3 پتھر تھے جو چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھے۔ وہ پتھر جس کو بھی لگ جاتا وہ اسی وقت مر جاتا تھا۔ باقی ماندہ لوگ بھاگے، کوئی راستوں میں گر کر مرا تو کوئی پانی کی گھاٹیوں پر۔ ابرہہ کو بھی پتھر لگے، اس کے درباری اس کو لے کر یمن کی طرف چل دیے۔ راستے میں اس کی انگلیوں کے پورے ایک ایک کر کے گرتے جاتے تھے۔ جب وہ سنا پہنچا تو پرندے کے چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر مر گیا۔ بہت ہی گھٹیا قسم کی موت آئی اسے۔ اس واقعے کا دوسرے قبائل پر بہت ہی اچھا اثر پڑا۔ قریش کی فضیلت اور مرتبہ کو 4 چاند لگ گئے۔ تمام قبائل قریش کی بہت زیادہ عزت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے لڑائی کی اور ان کے دشمن کا کچومر نکال کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار عبد المطلب کا مقام لوگوں کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ گیا۔ تمام عرب قبائل میں انہیں شہرت حاصل ہو گئی اور وہ عظمت و شان سے بحرور ہوئے، کیونکہ انہوں نے بڑی ذہانت اور حسن و تدبیر کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم خطرات سے بچا لیا۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔